بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور حنیف خان سے کہا انہیں کی گاڑی میں محفوظ طریقے سے کہیں بھجوا دینا۔ بہت بہتر، حنیف خان نے دھیمے لہجے میں کہا اور ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ میں اور جولی واپس چل دیے۔ لان پر پہنچ کر میں نے جولی کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھا۔ وہ دوبارہ لان چیئر پر بیٹھ کر سامنے تپائی پر رکھی ہوئی نیل ریموور اپنے نیل کٹر وغیرہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں آفس پہنچا تو کیتھرین نے بتایا کہ محسن علی نامی ایک نوجوان مجھ سے ملاقات کے انتظار میں بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس نے فون کر کے اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی تھی لیکن پھر خود ہی چلا آیا۔ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، چند منٹ بعد اسے میرے آفس میں بھیج دینا، میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا اور اندر جا بیٹھا۔ چند لمحے بعد محسن علی میرے پاس بھیجا گیا۔ وہ یقیناً امیدوں کے ساتھ تیار ہو کر مجھ سے ملنے آیا تھا۔ معمولی مگر صاف ستھرے کپڑوں کو اس نے یقیناً بڑی محنت سے استری کیا تھا۔ سر میں تیل بھی لگایا ہوا تھا اور انہیں شاید چند منٹ پہلے بھی کنگھا کیا گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں امید اور نا امیدگی کشمکش سائے تھے اور وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ سر، وہ آپ نے نوکری کے لیے، اس نے گویا مجھے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے یاد ہے، میں نے اسے اطمینان سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چند ضروری خطوط پر سرسری نظر ڈالنے میں نے فائل ایک طرف کھسکائی اور انٹرکام پر اپنے ایکسپورٹر سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے چند دن پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں کارگو سپروائزر کی اسامی کے لیے ایک ایماندار نوجوان کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ مینیجر بولا کارگو میں تمام تر احتیاطوں کے باوجود ہیرا پھیری کا اندیشہ رہتا ہے، کوئی بھروسے کا نوجوان چاہیے۔ اسی لیے میں ابھی تک اخبار میں اشتہار دیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کہ کوئی جاننے والا مل جائے تو بہتر ہے۔ میں ایک نوجوان کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، فی الحال اسے آزمائشی بنیادوں پر رکھ لیجئے گا، بعد میں مستقل کر لیجئے گا، میں نے کہا۔ انٹرکام کا ریسیور رکھ کر میں نے محسن علی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا ملازمت بھی تمہیں ایسی دی جا رہی ہے جس میں اولین شرط صرف ایمانداری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں دو ایک کام اور ایسے سونپ رہا ہوں جن میں دیانتداری کی اشد ضرورت ہوگی۔ میرے کسی بھی کاروبار، کسی بھی پروجیکٹ سے وابستہ ہونے والے وہ لوگ بہت ترقی کرتے ہیں جو بنیادی طور پر ایماندار اور میرے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ سر، آپ مجھے ضرور آزمائیے، قبل از وقت میں کوئی دعویٰ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ دعوے کرنے والے لوگ مجھے متاثر بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا نوکری میں تمہیں جو کچھ کرنا ہوگا وہ تو تمہیں ایکسپورٹ مینیجر صاحب سمجھا دیں گے۔ میں تمہارے ذمہ جو دو کام لگا رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ تمہیں اپنی ہی بلڈنگ کی دو خواتین کی مدد نہایت رازداری اور نہایت خلوص سے کرنی ہے۔ ایک تو تمہیں شکیلہ بیگم کو کسی ایسے پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرانا ہے جہاں اس کی نشوں کی عادت چھڑائی جا سکے اور ضروری علاج کیا جا سکے۔ صحت یابی کے بعد بھی اسے جس حد تک مدد کی ضرورت ہوگی وہ تم فراہم کرو گے۔ وہ اپنے زمانے کی بہت اچھی اداکارہ تھی اور اس سے قطع نظر میں نے سنا ہے وہ بہت نیک دل عورت تھی۔ اپنے خرچ پر اس نے کئی غریب لڑکیوں کی شادی کرائی اور کئی بیواؤں کی وہ مستقل مدد کرتی تھی۔ معلوم نہیں آسمان اس پر کیوں اتنا نامہربان ہوا کہ آج وہ اس حال میں ہے۔ ممکن ہے اسے کسی کی محبت نے برباد کیا ہو یا پھر اس کی اپنی ہی ذات کے کسی خلل نے۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہماری غرض صرف اتنی ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور معاشرے کی ایک کارآمد رکن بن جائے۔ کیا تم نوکری کے علاوہ اپنے فاضل وقت میں یہ کام کر لو گے؟ کیوں نہیں سر، وہ بلا تامل بولا۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں، مجھے تو خود بہت شوق رہا ہے دوسروں کے کام آنے کا، کسی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ خدمت بہت تھا مجھ میں، لیکن افسوس کہ قدرت نے مجھے اس قابل ہی نہیں بنایا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے میں تو خود دوسروں کی مدد کا محتاج رہا۔ اس کے لہجے میں تعصب ضرور تھا مگر احساس محرومی کی جھلک نہیں تھی۔ اس تعصب کو دل سے نکال دو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، قدرت کو نہ جانے کیا منظور ہے۔
میں نے کہا دوسری عورت جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ تمہاری بلڈنگ کی تیسری منزل پر رہنے والی ایکسٹرا گرل ملکہ ہے، جانتے ہو اسے؟ جی ہاں اچھی طرح، آج کل اس بیچاری کا بچہ بہت بیمار ہے، وہ جلدی سے بولا۔ ہاں وہی، میں نے طمانینت سے کہا، میں نے ان کے لیے تھوڑا بہت انتظام تو کیا تھا لیکن لگتا ہے ان دونوں ہی ماں بیٹے کو اچھے اور خاصے طویل علاج کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس وقت تک ان کے علاج، معالجے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھو جب تک ملکہ اور اس کا بچہ مکمل طور پر تندرست نہیں ہو جاتے اور ملکہ دوبارہ کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ شکیلہ بیگم اور ملکہ جب دوبارہ حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر ان کی مدد جاری رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے محسن علی کے معاشرے میں جو زیادہ تر محتاج، کچلے مسلے ہوئے اور نکارہ لوگ نظر آتے ہیں وہ دراصل وہ لوگ ہیں جو زندگی کی اس قیامت خیز دوڑ میں کبھی ٹھوکر کھا کر گر پڑتے تھے اور اس کے بعد کسی نے انہیں سہارا دے کر نہیں اٹھایا، انہیں دوبارہ ان کے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں بنایا۔ وہ زمانے کے قدموں تلے روندے جاتے رہے اور آخرکار اس قابل ہی نہیں رہے کہ کسی بھی طرح دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ اس دوران اگر ان میں سے کسی خوش نصیب کی مدد بھی کی گئی تو بس اس طرح تھی جیسے بھوک اور پیاس سے مرتے ہوئے کسی انسان کے حلق میں محض ڈراپر سے پانی کے 2-4 قطرے ٹپکا دیے جائیں اور روٹی کا ایک آدھ نوالا منہ میں ڈال دیا جائے۔ اس مدد کا کوئی خاص فائدہ نہیں، لیکن جذبہ بہرحال اس کے پیچھے بھی نیک ہو تو اس کو بھی سراہنا ہی چاہیے۔ بہرحال میری نظر میں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک بار کسی کو سہارا دینے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما جائے تو اسے دوبارہ زمانے کی بے رحم ٹھوکروں دوڑ میں حصہ لینے کے قابل بنانے کی کوشش کی جائے، اسے ہمیشہ مدد کا محتاج نہ رکھا جائے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ مبہوت تھا، میری طرف دیکھ رہا تھا، یکدم گویا چونک کر بولا، بہت اچھی طرح سر، امدادی کاموں کے سلسلے میں تم جس وقت بھی چاہو براہ راست انٹرکام پر یا فون پر مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ میں اسی وقت کیشیئر سے کہہ دیا کروں گا اور وہ تمہیں مطلوبہ رقم دے دیا کرے گا۔ ان کاموں کے لیے میرا ایک الگ چھوٹا سا متوازی نظام کام کر رہا ہے۔ دفتری کاموں کے سلسلے میں آئندہ تمہارا رابطہ زیادہ تر میرے دوسرے لوگوں سے رہے گا۔ امید ہے تنخواہ اور دیگر مراعات تمہارے لیے قابل قبول ہوں گی۔ سر میری قبولیت کی آپ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے ذرا مسکرایا۔ میں تو کچھ دنوں سے چپراسی کے طور پر بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا، 1-2 جگہ اس اسامی کے لیے انٹرویو دینے بھی جا پہنچا، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ یہ BA کی ڈگری کی توہین ہوگی۔ عجیب ستم ظریفی تھی، ایک طرف تو وہ مجھے ڈگری کے مطابق بھی کوئی نوکری نہیں دے سکتے تھے اور دوسری طرف اگر میں اپنی تعلیمی سطح سے نیچے آ کر کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو وہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ آئندہ کے لیے میرا ارادہ یہ تھا کہ اگر چپراسی کی اسامی کے لیے درخواست دوں تو اس میں اپنی تعلیم صرف میٹرک بتاؤں گا۔ بہرحال میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، یہ مت بھولنا کہ فی الحال تمہیں آزمائشی بنیادوں پر رکھا جا رہا ہے۔ مجھے جب تک بھی یہاں رہنا نصیب ہوا میں اپنے آپ کو آزمائشی بنیادوں پر ہی ملازم سمجھوں گا سر۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا اور اجازت پا کر رخصت ہو گیا۔ میں اسے آزمانے سے پہلے اس کی طرف سے مطمئن تھا۔ میں لوگوں کی آنکھوں میں ایمانداری، وفا اور خلوص کے جو گمشدہ خزانے تلاش کیا کرتا تھا، محسن علی کی آنکھوں میں مجھے ان کی جھلک نظر آئی تھی۔ خزانے عموماً خرابوں ہی میں ملتے ہیں، خوبصورتیاں عموماً کھنڈروں ہی میں مدفون ہوتی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی ترجیحات پر غور کیا۔ سر فہرست مجھے ہنی کے اغوا کا معاملہ اہم نظر آیا۔ شریف سیال نچلی سطح کا پولیس افیسر تھا اور اس کی جان بہت جھنجھٹوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ تفتیش تو گو کہ بہرحال اسی تھانے کو کرنی تھی، لیکن میں آخرکار اسی نتیجے پر پہنچا کہ اگر ذرا اوپر سے تھوڑا سا دباؤ ڈلوا دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ مجھے اپنے طور پر تو کوشش کرنی ہی تھی، لیکن پولیس بہرحال اپنی جگہ ایک محکمہ تھی، اس کے اپنے اندازوں، طور طریقے اور وسائل تھے۔ اگر وہ بھی اس سلسلے میں تھوڑے سے سرگرم رہتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔
ایس پی جہاں زیب میرا دوست تھا، میں نے فون پر اس سے رابطہ قائم کر کے تفصیلی بات کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ فوری طور پر متعلقہ لوگوں کو تیزی سے حرکت میں آنے کی ہدایت جاری کر دے گا۔ اس سے خاصی طویل گفتگو رہی، گپ شپ بھی ہوئی۔ آخر کار میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے سلسلہ منقطع کیا اور دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر جہاں زیب کے کہنے سے بھی تفتیش کی رفتار کچھ تسلی بخش نہ آئی تو پھر ڈی آئی جی صاحب سے بھی کہلوا دوں گا۔ دفتر کے کاموں میں الجھ کر مزید 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس دوران ضروری ٹیلی فون کالز بھی آتی رہیں۔ دفتر کے سب لوگ کھانے کا وقفہ کرنے کے بعد واپس بھی آ گئے، لیکن میں کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ آخر کار گھڑی دیکھنے کے بعد میں کچھ دیر کے بعد اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ کیتھرین نے بتایا ایک صاحب مجھ سے بات کرنے کے لیے بہت اصرار کر رہے ہیں مگر اپنا نام نہیں بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نام وہ صرف مجھے ہی بتائیں گے۔ اس انداز میں فون کرنے والوں کو کیتھرین ٹال دیتی تھی۔ انہیں بھی ایک مرتبہ ٹال چکی تھی، لیکن انہوں نے فوراً ہی دوبارہ فون کیا تھا اور بہت منت سماجت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے جس ٹھہری سی آواز نے سلام کیا وہ میرے لیے اجنبی تھی۔ پھر اس نے جس انداز سے میری خیر و عافیت دریافت کی، اس سے یوں لگا جیسے وہ میرے کوئی غائبانہ جاننے والا ہو۔ بہرحال اس لہجے میں سادگی اور شرافت کی جھلک تھی۔ چودھری صاحب، میں آپ سے ملنے کی حسرت لے کر کچھ دیر پہلے ہی گوجرانوالا سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں آپ جیسا بڑا آدمی تو نہیں، لیکن بہرحال ایک کاروباری آدمی ہوں۔ پھر اس نے ایک شناسا برانڈ نام بتاتے ہوئے کہا، اس نام کے پنکھوں کا کارخانہ ہے میرا، میرے بیٹوں کے بھی الگ الگ چھوٹے موٹے کارخانے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اچھے اسودہ حال لوگوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن مجھے آپ سے کاروباری نہیں اخلاقی مدد درکار ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے آپ کا قیمتی وقت خراب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، لیکن میں بس ایک موہوم سی امید کے سہارے چلا آیا ہوں۔ شریف سیال نے آپ کے متعلق جو کچھ کہا اور یہاں کے کاروباری حلقوں سے میں نے جو تھوڑی بہت معلومات حاصل کی، ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بڑے آدمی ہیں اتنے ہی بڑے دل کے بھی مالک ہیں، اور دل بھی ایسا جس میں دوسروں کے لیے درد مندی پائی جاتی ہے۔ کیا میں امید رکھوں کہ آپ میری مدد کے لیے وقت نکالیں گے؟ میں ہلٹن میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اگر آپ مجھے یہاں ملاقات کا اعزاز بخشنا چاہیں تو یہاں تشریف لے آئیں۔ مجھے اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ میں نے خاموشی اور توجہ سے اس کی بات سنی تھی۔ بظاہر اس کا لہجہ ٹھہرا تھا، لیکن پھر بھی اس کے لفظوں میں جیسے جذبات کے ایک بہاؤ سا تھا۔ وہ بہت بے تاب بھی معلوم ہوتا تھا اور کسی صدمے سے نڈال بھی، مگر وہ گویا بہت جرأت اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ لیکن آپ کو کس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت آن پڑی ہے؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ نشاط کے قتل کے سلسلے میں، اس نے نہایت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ان لفظوں کے عقب میں گویا سسکیاں مچل رہی تھیں۔ اچھا، تو آپ ہی نے غالباً آج صبح شریف سیال کو بھی فون کیا تھا؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ جی ہاں، اس نے بلا تامل کہا۔ اسے میں نے گوجرانوالا سے ہی فون کیا تھا۔ اس نے جب آپ کے بارے میں بتایا تو مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ میں فوراً گاڑی نکال کر گوجرانوالا سے چل پڑا۔ پہلے میرے ذہن میں شک بھی تھا کہ آخر آپ نشاط کے قتل میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں، لیکن پھر میں نے معلومات حاصل کی اور آپ کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ آپ کی دلچسپی دوستانہ ہے اور کسی نشاط کو آپ کے پاس مدد مانگنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ مگر اس سے پہلے ہی اس کی آواز ایک لمحے کے لیے معدوم ہو گئی، مگر پھر اس نے گویا خود کو سنبھالا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے لیے بالکل اجنبی تھی، مگر آپ کو اس کی دردناک موت کا افسوس ہوا۔ اس دکھ کے ناطے کیا آپ میری مدد کریں گے؟ مگر آپ کی اس معاملے میں دلچسپی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا صرف انسانی ہمدردی؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ یہ میں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتا۔ میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بے تاب ہوں۔ میں نے ایک لمحے سوچ کر کہا، میں ہی آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن آدھے گھنٹے بعد آپ مجھے اپنا نام اور کمرہ نمبر بتا دیجئے۔ اس عزت افزائی کے لیے میں تا زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اس کے لہجے میں حقیقی ممنونیت تھی۔ میرا نام وحید ہے۔ پھر اس نے اپنا کمرہ نمبر بھی بتا دیا۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں ہلٹن ہی میں کھانا وغیرہ کھا کر ڈائننگ ہال سے اوپر مطلوبہ کمرے تک پہنچا تو وحید صاحب مجھے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑے ملے۔ شاید وہ خاصی دیر پہلے ہی باہر
آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ وہ گہرے رنگ کے ڈھیلے ڈالے سے سوٹ میں تھے، قدرے فربا اندام آدمی تھے اور بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ چکے تھے۔ جوانی میں وہ خاصے وجیح رہے ہوں گے، عام حالات میں ان کے چہرے پر سخت گیری بھی جھلکتی ہوگی، لیکن اس وقت وہ شکستہ دل اور مزمحل نظر آ رہے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اندازے سے مجھے پہچان لیا اور خود ہی آگے بڑھ کر گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولے، چودھری صاحب، آپ نے یہاں تشریف لا کر مجھے بڑی عزت بھی دی ہے اور میرے دل کو بڑا حوصلہ بھی بخشا ہے۔ انہوں نے میرے لیے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر پہنچ کر بولے، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رسمی باتوں کو چھوڑیے وحید صاحب، کام کی بات کیجیے۔ نشاط آپ کی بیٹی تھی۔ ان کی آنکھیں بلوری تھیں، نشاط کی آنکھوں کا رنگ بھی ایسا ہی تھا، لیکن میں نے انہیں ڈراؤنے انداز میں حلقوں سے نکلے ہوئے دیکھا تھا۔ وحید صاحب کی آنکھوں میں نمی چھلک آئی۔ ایک لمحے کو وہ بالکل خاموش رہے، کمرے میں بوجھل سا سکوت چھا گیا۔ آپ ٹھیک سمجھے؟ آخر کار وہ برائی ہوئی آواز میں بولے اور ٹیشو پیپر سے آنکھیں خشک کرنے لگے۔ وہ میری سب سے چھوٹی اولاد تھی، اکلوتی بیٹی، ضدی، خود سر اور لاڈلی، دونوں کی پکی۔ ہم دونوں ابھی کھڑے ہی تھے، میرے بیٹھنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر ان کی آواز گویا بہت دور سے آنے لگی، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمارے گھرانے میں تعلیم زیادہ نہیں ہے، لڑکے واجبی سی تعلیم حاصل کر کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، لیکن رخشندہ کو تعلیم دلانے کا ہمارا ارادہ تھا۔ نشاط کا اصل نام رخشندہ تھا، مجھے بہت بعد میں پتا چلا تھا کہ لاہور آ کر اس نے اپنا نام نشاط رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ ہمارے حوالے سے پہچانی جانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ آخر کار وہ خود تھکے تھکے انداز میں ایک صوفے پر ڈھیر ہو گئے اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولے، وہ اس وقت صرف انٹر کی طالبہ تھی جب اس پر فلمی ہیروئن بننے کا جنون سوار ہوا۔ ہمارے گھرانے اور ہمارے خاندان میں کئی نسلوں سے دولت ہونے کے باوجود ہم لوگ زیادہ آزاد خیال نہیں ہیں، روایتوں کی بہت پابندی ہے۔ ہمارے ہاں کسی حد تک قدامت پسند بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہمیں، لیکن رخشندہ کے معاملے میں ہم نے کبھی زیادہ قدامت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہم دیکھتے تھے کہ وہ فلمی رسالے شوق سے پڑھتی ہے، اداکاروں کو خط لکھتی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کالج کے ڈراموں وغیرہ میں پیش ہوتی ہے، آئینے کے سامنے ایکٹنگ کرتی ہے۔ ایک بار اس کا بھائی لندن سے ویڈیو کیمرہ لایا تو اس نے باقاعدہ خود اسکرپٹ لکھ کر تنہا اداکاری کر کے ایک لڑکی کی مدد سے اپنے 20-25 منٹ کی ایک فلم بھی تیار کی، جس پر ہم سب نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور اس نے وہ کہیں چھپا کر رکھ دی یا شاید ضائع کر دی۔ ان سب چیزوں کو ہم نے کبھی زیادہ اہمیت نہیں دی، ہمارا خیال تھا یہ بچکانہ شوق ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ بے شمار لڑکے لڑکیوں کو ہوتے ہیں یہ شوق، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، ان کا سر جھک گیا اور لہجہ خود کلامی کا سا ہو گیا۔ انٹر کے بعد ہم اسے پڑھنے کے لیے گوجرانوالا کے بجائے لاہور بھیجنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر اس نے اعلان کر دیا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ لاہور میں فلموں میں بھی کام حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا اور اس کے لہجے میں غیر متزلزل عزم کی جھلک تھی۔ ہم نے محسوس کیا کہ اب سختی اختیار کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب ہمیں اس کے سر سے یہ بھوت اتارنا پڑے گا۔ چنانچہ ہم نے سختی اختیار کی، اسے لاہور بھیجنا تو درکنار، ہم نے اسے گوجرانوالا کے کالج سے بھی اٹھا لیا۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے مزید پڑھنا ہی ہے تو پرائیویٹ پڑھائیں گے۔ اس پر دوسری پابندیاں بھی لگائی، کافی سختی کی۔ شاید ہمارا طرز عمل غلط تھا، شاید ہم سچویشن کو صحیح طور پر ہینڈل نہیں کر سکے، اس مسئلے کو زیادہ وقت نہیں دے سکے۔ ہم سب مصروف بھی بہت رہتے تھے، کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ بیوی میری تقریباً 10 سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ ایک نیا ٹیشو پیپر لے کر انہوں نے ایک بار پھر آنکھیں خشک کی۔ ہم نے دن بدن سختیاں بڑھائیں اور اس کے دل میں دن بدن بغاوتیں طاقتور ہوتی گئیں۔ ہم نے اس کے لیے ہر راہ مسدود کر دی، لیکن اس نے آخری راہ اختیار کر لی اور ایک رات گھر سے فرار ہو گئی۔ انہوں نے ایک سسکی سی لی اور ان کی آواز پہلے سے بھی مدھم ہو گئی۔ بہت عزت دار لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے فرار کی خبر کو گھر سے باہر نہیں پہنچنے دیا، یہی مشہور کر دیا کہ ہم نے اسے پڑھنے کے لیے لندن بھیج دیا ہے۔ ہم نے اسے تلاش کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کی، ہمیں
صدمہ بھی بہت تھا اور غصہ بھی، بلکہ کافی عرصہ تو ہم پر نفرت غالب رہی۔ وہ گھر سے معمولی سی رقم کے علاوہ کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی، اپنی سونے کی چوڑیاں وغیرہ تک اتار کر رکھ دی تھی، حتیٰ کہ اپنی شناخت بھی گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ کوئی ایسا کاغذ کا پردہ تک ساتھ لے کر نہیں گئی تھی جس سے ہمارے ساتھ اس کے تعلق کا کوئی حوالہ بنتا۔ ایک بہت طویل جذباتی خط چھوڑ گئی تھی کہ اگر اس کے شوق کی وجہ سے ہماری ناموس کو خطرہ لاحق ہے تو وہ ہماری خوشنودی کی خاطر اپنے آپ کو ہم سے لا تعلق کر رہی ہے، اسے کسی شناخت کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور ایک روز وہ اتنا نام کمائے گی کہ ہم خود اس سے تعلق جوڑنے کے لیے دوڑے آئیں گے اور اس سے ناطہ ظاہر کرنے میں فخر محسوس کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بس اسی قسم کی بہت سی بچکانہ اور جذباتی باتیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ ایک طویل عرصے بعد اس کے بارے میں جو پہلی خبر ہماری نظر سے گزری وہ اس کے قتل کی خبر تھی، اور ہم نے اس کے متعلق جو کچھ بھی معلومات حاصل کی وہ آج ہی کی ہیں۔ اب بھی ہم نے سب سے پہلے تو اسی بات پر شکر ادا کیا کہ کسی نے اس کو ہماری بیٹی کی حیثیت سے نہیں پہچانا۔ بہت خود غرض، بہت تنگ دل ہیں ہم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے اس کی یاد میں بہت سی راتیں کروٹیں بدلتے گزاری ہیں۔ ہم نے اپنے جذبوں پر غم و غصے کا آتشی خول پہن لیا تھا، لیکن اس رشتے کی کومپل تو ہر حال میں ہری رہتی ہے نا۔ بھائی بھی چپ چپ رہتے تھے، اور اب جو کچھ بھی اس کے متعلق معلوم ہو سکا ہے اس نے ہمیں اپنی اپنی زندگیوں پر نفرت دلا دی ہے۔ ہم وہاں عالیشان کوٹھیوں میں ایئر کنڈیشنوں میں سوتے رہے، اور میری پھول سی بچی ضد اور انا کی نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکروں میں رلتی رہی، کن کن ہاتھوں میں کھلونا بنتی رہی۔ صرف معاشرے میں ناک اونچی رکھنے کے لیے کتنے کٹھور ہو جاتے ہیں، اور اب بھی ہیں۔ اب بھی ہم اخلاقی جرت نہیں کہ آگے بڑھ کر اس کی موت کے بعد ہی اپنا کہیں اور عزت آبرو سے اس کا جنازہ اٹھوانے کی کوشش کریں۔ وہ ہسپتال کے مردہ خانے میں لوارث لاش کی حیثیت سے پڑی ہے، معلوم نہیں اسے ڈھنگ سے کفن بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، نہایت اچھے طریقے سے اس کی تدفین کا میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے ان کے دل کے تپتے صحرا پر اوس کا ایک قطرہ ٹپکانے کی کوشش کی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا چودھری صاحب۔ وہ بیگی بیگی آنکھوں سے ایک نظر میری طرف دیکھ کر بولے، اس کے بھائی گمسم ہیں، وہ اپنے آپ سے بھی خفا ہیں اور مجھ سے بھی، اور اب میں سوچتا ہوں واقعی بات تو کوئی ایسی تھی بھی نہیں کہ جس سے ہم اتنے سنگ دل ہوتے چلے گئے۔ میں نے اس بچی کو ذلت امیز موت کے راستے پر بھیج دیا۔ اگر میں اسے قائل کرنے میں یا اس کی مناسب رہنمائی کرنے میں ناکام رہا تو ہم تھوڑا سا جھک بھی سکتے تھے۔ میں تو اس کے شوق کے لیے خود بھی اس کے لیے فلم بنا کر مارکیٹ میں پھینک سکتا تھا۔ 10 لاکھ روپے کی کیا بات تھی، لیکن اب یہ سب پچھتاوے ہیں، ندامتیں ہیں جو اس زخم کو نہیں بھر سکتی۔ اب ہمیں تھوڑی بہت تسکین شاید صرف اس طرح مل سکتی ہے کہ ہم اس کے قاتل کو تلاش کریں اور اپنے ہاتھوں سے عبرتناک انجام تک پہنچائیں، لیکن ہم بہت ہی بیکار لوگ ہیں۔ اس معاملے میں بھی ہم بے دست و پا ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ ویسے تو میں نے پولیس والوں کو بھی تحریک دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن اول تو مجھے ان کی کامیابی کی امید کم ہی ہے۔ اگر اتفاق سے قاتل ان کے ہاتھ آ بھی گیا تب بھی ضروری نہیں وہ قراروا کی سزا پا سکے۔ عین ممکن ہے وہ قانونی موشگافیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بری ہو جائے یا تھوڑی بہت سزا بھی ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ پولیس کو اپنی جگہ مصروف عمل ہونا چاہیے، اس لیے میں ذرا سی امید پا کر آپ کے پاس دوڑا آیا ہوں۔ چودھری صاحب کیا آپ میری مدد کریں گے؟ وہ آنکھوں میں ان گنت التجائیں لیے میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں خاموش تھا۔ میری مسلسل خاموشی کے باعث آخرکار سیٹھ وحید کی آواز میں مایوسی کے سائے اتر آئے۔ بعد میں وہ ٹوٹے لہجے میں بولا، مجھے معلوم ہے میری یہ فرمائش، میرا یہ اصرار بے جا ہے۔ جب ہم جیسے چھوٹے موٹے صنعت کاروں کی مصروفیات کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ان کی زندگی میں خاطر خواہ وقت نہیں نکال پاتے، تو آپ جیسا بڑا آدمی کسی کی مری ہوئی بچی کے لیے وقت کس طرح نکال سکتا ہے؟ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ میں افسردگی سے مسکرا دیا۔ مزید ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے دھیمے لہجے میں کہا، وقت بے شک بہت قیمتی ہے، لیکن کلثوم کے لہو سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر میں اس معاملے میں کچھ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تو آپ سے ملنے کی زحمت بھی نہ کرتا۔ میں تو
اصل یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے آپ سے کوئی وعدہ کر لیا تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ صرف حامی بھر لیجئے۔ میرے سینے میں بھڑکتے آتش فشاں میں کچھ ٹھنڈک سی اتر آئے گی، وحید صاحب بولے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ نیک مقاصد میں اوپر والے کی تائید بھی شامل ہوتی ہے۔ میں بھی اسی یقین کے سہارے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر قاتل کو آپ کے قدموں میں لا پھینکوں گا۔ میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، بہت بہت شکریہ افضل صاحب۔ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ بار بار احسان کا ذکر کر کے مجھے شرمندہ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے حقیقتاً شرمندگی سے کہا، میں اس قسم کا جو بھی کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں اپنے دل کی تسکین کے لیے کرتا ہوں۔ ایک عجیب بے عنوان سی تشن کی ہے، ایک غیر واضح سی بے اطمینانی ہے جو ایک مدت سے میرے ہم سفر چلی آ رہی ہے۔ صرف اسے بلانے کے لیے میں کسی کے کام آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا یا نہیں، میں تو بس اپنی غرض کے لیے کرتا ہوں۔ آپ کو احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ آنسوؤں سے دھندلائی آنکھوں سے ایک لمحے میری طرف دیکھتے رہے، ان کے ہونٹ دھیرے سے کانپے مگر وہ کچھ بولنے سے قاصر رہے۔ آخر کار وہ گویا بڑی مشکل سے بول پائے، آپ بہت عجیب آدمی ہیں افضل صاحب، اور جہاں تک بے اطمینانی اور تشنگی کا تعلق ہے وہ تو آج کے دور کے ہر چھوٹے بڑے آدمی کا مقدر ہو چکی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اس مادی دور کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے۔ انگریزی میں جسے ریٹ ریس کہتے ہیں، ہر شخص چوہوں کی اس دوڑ میں شریک ہے اور بس دوڑ رہا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی منزل کیا ہے۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے ایک روز انسان ختم ہو جاتا ہے۔ میں اب چلتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے فلسفے سے بور ہو گئے؟ وہ افسردگی سے مسکرائے۔ رخشندہ کی موت نے یکایک ہی مجھے فلسفی سا بنا دیا ہے، ورنہ میں تو ایک سیدھا سادہ کھردرا سا بزنس مین تھا۔ اندر سے میں بھی خاصا فلسفی ہوں، میں نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میں زیادہ تر تنہائی میں اپنے فلسفے اپنے آپ سے ہی ڈسکس کر کے زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ میں دروازے کی طرف چل دیا۔ سیٹھ وحید اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اس پر میرے ٹیلی فون نمبرز اور گھر، دفتر، فیکٹری کے ایڈریس موجود ہیں۔ میں آپ کی طرف سے کسی اطلاع کا منتظر رہوں گا۔ وہ مجھے لفٹ تک چھوڑنے آئے۔ نیچے پہنچ کر میں جیسے ہی لفٹ سے نکلا، ٹونی سامنے کھڑا نظر آیا۔ ٹونی اور شبیر شیخ آج کل ایک سفید گاڑی میں ہما وقت میرے تعاقب میں رہتے تھے۔ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو میری حفاظت کے لیے مامور کر لیا تھا۔ میں گاڑی سے اتر کر کہیں جاتا تھا تو ان میں سے ایک میرے پیچھے رہتا تھا، دوسرا اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میری گاڑی پر نظر رکھتا تھا۔ سر، وہ بلا تمہید سرسری لہجے میں بولا، ایک گوری چٹی اسمارٹ اور خوبصورت لڑکی آپ کی گاڑی میں گھسی ہے۔ لگتا ہے بہت غور سے جائزہ لیا ہے تم نے اس کا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مسکرا کر کہا، آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنا تو ضروری ہے نا سر۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ نہایت تیکھے نکوش کا مالک اور گورا چٹا نوجوان تھا۔ جب وہ ایکشن میں ہوتا تھا تو اس کے پتلے پتلے ہونٹوں سے صفاقی جھلکتی تھی، لیکن عام حالات میں وہ بہت نرم خو اور مہذب نظر آتا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ شاید گاڑی کو لاک کرنا بھول گئے تھے۔ کپس کو کبھی کبھی اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے، کوئی نہ کوئی آوارہ پنچھی آن ہی پھنستا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس پنچھی کو کتنی دیر ہو گئی گاڑی میں داخل ہوئے؟ تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں، ٹونی گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اندر ہی ہے اور غالباً پچھلی سیٹ کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ وہ سلیٹی رنگ کی ایک پرانی سی فیٹ میں آپ کے آفس سے ہی آپ کے تعاقب میں روانہ ہوئی تھی۔ اگر وہ 20 منٹ سے پچھلی سیٹ کے نیچے چھپی بیٹھی ہے تب تو کافی تکلیف دہ پوزیشن میں ہوگی۔ حسینوں کو اتنی تکلیف دینا کوئی مناسب بات نہیں۔ میرا خیال ہے مجھے چل کر فوراً گاڑی میں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے لابی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، سر آپ رسک لیں گے؟ معلوم نہیں اس کا ارادہ کیا ہے۔ ٹونی ہچکچاتے ہوئے بولا، دیکھ لیتے ہیں، ایسی تشویش کی کیا بات ہے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا، تم اپنی گاڑی میں تعاقب جاری رکھو اور جب تک میری طرف سے کوئی سگنل نہ ملے یا خطرہ بڑھتا ہوا محسوس نہ ہو تب تک مداخلت نہ کرنا۔ اوکے سر۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر دوسری طرف چلا گیا تاکہ ہمیں ایک ساتھ لابی میں داخل ہوتے اور پھر ہوٹل سے نکلتے نہ دیکھا جا سکے۔ میں نے پارکنگ لاٹ میں آ کر بظاہر بے
خیالی کے عالم میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگر ٹونی نے مجھے خبردار نہ کیا ہوتا تب بھی یقیناً مجھے احساس ہو جاتا کہ گاڑی میں کوئی لڑکی موجود ہے۔ گو اس نے شاید اپنے طور پر احتیاط کر رکھی تھی کہ کوئی کلون وغیرہ نہیں لگایا ہوا تھا، مگر ہر عورت کے وجود کی اپنی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ اس لڑکی کے وجود کی بھی بہرحال ایک خوشبو تھی جو کم از کم مجھے ضرور خبردار کر دیتی۔